بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ الگ اور مختلف قسم کی معلومات فراہم کروں اور کوشش کروں کہ وہ آپ کے لیے کچھ چیزوں سے مختلف ہو، تو آج میں ایک ایسی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کروں کہ آپ کے لیے یہ منفرد اور ایک قابل غور قسم کی معلومات ہوں گی۔ تو ناظرین، وہ معلومات ہیں لات اور عزا کے بارے میں۔ آپ کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ لات اور عزا کون ہے اور ان کا قرآن پاک میں آخر ذکر کیوں آیا ہے اور آخر کیوں ان کو بت پرستی کرنے والوں میں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو آج اسی سوال کا جواب ہم دریافت کرنے جائیں گے جو قرآن پاک میں شامل ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، بت پرستی، لات اور عزا کی تردید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بتوں کی پوجا کرنے اور اپنے حریفوں کو اپنا حریف بنانے پر ملامت کرتے ہیں، اور ناظرین مشرکوں نے اپنے بتوں کے لیے ایسے گھر بنائے جو کعبہ سے مشابہت رکھتے تھے، جو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ کے خلیل نے بنایا تھا۔ ناظرین، لات ایک سفید پتھر تھا جس پر لکھا ہوا تھا فریتیم اللات۔ طائف میں لات کے گرد ایک گھر بنایا گیا تھا جس کے چاروں طرف پردے، نوکر اور ایک مقدس صحن تھا۔ طائف کے لوگ قبیلہ ثقیف اور ان کے اتحادیوں نے لات کی عبادت کی اور وہ قریش کے علاوہ عربوں پر فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس لات تھا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نام سے لات کا نام لیا اور اسے مونس بنا دیا، اور اللہ اس سے دور ہے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی روایت ہے کہ لات کا تلفظ لات ہے کیونکہ عبداللہ بن کے مطابق عباس، مجاہد اور ربیع بن انس لات ایک شخص تھا جو زمانہ جہلیت میں حاجیوں کے لیے پانی میں ساویک ملایا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ ان کے پاس ہی رہے۔ اس کی قبر اور اس کی عبادت کی گئی۔ بخاری نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہا، اور لات ایک ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے سوپ ملایا کرتا تھا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بت العزا کا نام بھی اللہ کے نام العزیز سے لیا ہے۔ العزا ایک درخت تھا جس پر مشرکین نے مکہ کے درمیان نخلا کے علاقے میں ایک یادگار اور پردے لگا رکھے تھے، اور طائف قریش العزا کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے دوران ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس العزا ہے لیکن آپ کے پاس العزا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مناطق قدیر کے قریب مشلل کے علاقے میں ایک اور بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ غزا، اوس اور خزرج کے قبیلے جاہلیت کے زمانے میں منات کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ منات کے آگے سے کعبہ تک حج کا اعلان کرتے تھے۔ بخاری میں اس معنی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول جمع کیا ہے۔ جزیرہ نما عرب میں اور بھی بت تھے جن کی عرب لوگ اسی طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح وہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے۔ ان تینوں بتوں کے علاوہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ دوسروں سے زیادہ مشہور تھے۔ نسائی نے نقل کیا ہے کہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے خالد بن ولید کو نخلا کے علاقے میں بھیجا جہاں عزا کا بت 3 درختوں پر نصب تھا۔ خالد 3 درختوں کو کاٹ کر اس کے ارد گرد بنے ہوئے مکان کے پاس پہنچے اور اسے تباہ کر دیا۔ جب وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اپنا مشن ختم کرو کیونکہ تم نے اسے مکمل نہیں کیا۔ خالد بن ولید واپس چلے گئے اور جب ان کے مخالفین اور جو العزا کے خادم بھی تھے نے انہیں دیکھا تو عزا کو پکارنے لگے۔ جب خالد بن ولید ان کے قریب پہنچے تو انہیں ایک برہنہ عورت ملی جس کے بال بے پردہ تھے اور وہ اپنے سر پر ریت پھینک رہی تھی۔ خالد بن ولید نے اسے تلوار سے قتل کر دیا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا وہ العزا تھا۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ لات طائف کے علاقے میں قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو مطلب لات کے متولی اور اس کے خاتم تھے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان کو لات کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور ایک عمارت تعمیر کی۔ طائف شہر میں اس کی جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ منات، اوس اور خزرج قبیلوں اور یثرب میں اپنے مذہب کی پیروی کرنے والوں کا بت ہوا کرتا تھا۔ منات ساحل کے قریب تھی
خدید نے مشلل کے علاقے کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان یا علی ابن ابی طالب کو بھیجا کہ اسے گرا دیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ذوالخلصہ قبیلہ دوس اور بجیلہ کا بت تھا، اور ان کا بھی جو لوگ طبلہ کے علاقے میں رہتے تھے، اور ذوالخلصہ کو جنوبی کعبہ بھی کہا جاتا تھا، اور مکہ میں کعبہ کو شمالی کعبہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ الجبلی نے انہیں ذوالخلصہ تک پہنچا دیا اور انہوں نے اسے تباہ کر دیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ فال تائی کا بت تھا، اور کوہ تئی میں پڑوسی قبائل جیسے سلمہ اور ارجا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابن ابی طالب کو فال کی طرف بھیجا تو آپ نے اسے تباہ کر دیا، اور اس کے خزانے میں 2 تلواریں ملیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگی سامان کے طور پر دے دیں۔ محمد بن اسحاق نے یہ بھی کہا کہ حمیار اور یمن کے قبائل کا سناح میں ایک عبادت گاہ تھا جسے ریام کہتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں کالا کتا تھا، اور جو مذہبی آدمی طبی کے ساتھ گئے تھے انہوں نے اسے بھی ہٹا دیا اور اسے مار ڈالا اور عمارت گرا دی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ روزہ بنی ربی بن کعب بن سعد بن زید منات بن تمیم کا ایک ڈھانچہ تھا جسے مستوع غیر بن ربی بن کعب بن سع نے اسلام کے بعد منہدم کر دیا۔ سناد میں ذوال کعبہ تھا جو بکر اور تغلب کے قبیلوں کا بت تھا، اور اس میں وائل کے بیٹے اور یاس قبائل بھی شامل تھے۔ تو ناظرین، اب یہاں پر یہ آپ کو بتانا بھی لازمی ہے کہ ان مشرکوں کی تردید کیسے کی گئی جو اللہ کے خلیفوں کو ٹھہراتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے تو عورتیں ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر کیا تم نے لات اور عزا اور دوسری تیسری منات پر غور کیا؟ کیا یہ تمہارے مرد ہیں اور اس کے لیے عورتیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے لیے لڑکیوں کو چنتے ہو اور اپنے آپ کو مردوں پر ترجیح دیتے ہو؟ اگر تم نے اپنے اور مخلوق کے درمیان یہ تفریق کر دی تو ایسا ہو جائے گا۔ اور کیا تمہارے لیے مرد ہیں اور اس کے لیے عورتیں ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہوگی۔ پھر یہ کیسا ہے کہ تم ایک تقسیم انتہائی غیر منصفانہ کرو اور دوسری منصفانہ، اور تم لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان یہ تفریق کر رہے ہو، حالانکہ بے وقوفی اور ناانصافی ہوگی۔ اگر تم نے اسے اپنے اور دوسروں کے درمیان کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ اور الہات کی تردید کرتا ہے جو وہ بتوں کی پرستش کے ذریعے ایجاد کرتے ہیں اور انہیں خدا کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو صرف نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صرف ایک اندازے کی پیروی کرتے ہیں اور جس کی وہ خود خواہش کرتے ہیں، سوائے ان کے اپنے باپ دادا پر جنہوں نے ماضی میں یہ جھوٹا راستہ اختیار کیا، نیز ان کی خواہشات اور خواہشات کہ وہ رہنما بنے اور اس طرح عزت حاصل کریں، اور ان کی باوجداد کی تعظیم، یعنی اللہ نے ان کے پاس واضح حق اور غیر واضح دلیل کے ساتھ رسول بھیجے، جبکہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، تاہم انہوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا یا ان کی پیروی نہیں کی جو انبیاء کے ذریعے ان تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک کو وہ بھلائی نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے، یا انسان کو وہ نہیں ملے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہدایت پانے کا دعویٰ کرتا ہے اور صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے۔ اسی پر امام احمد بن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی تمنا کرے تو اسے چاہیے کہ اس بارے میں احتیاط کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی خواہش کا کیا حصہ اس کے لیے لکھا جائے گا۔ یعنی تمام معاملات اللہ کے ہیں اور وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ اور مالک ہے، لیکن آخری اور اول اللہ ہی کا ہے، جو وہ دونوں زندگیوں میں جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اور اس سے راضی ہو جائے، اور وہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اگر اس کے مقرب فرشتے اس کے پاس شفاعت نفع نہیں دیتی سوائے اس کے جس کی وہ اجازت دے۔ اگر اس کے مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو اے جاہل، تم کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں شفاعت عطا فرمائے گا جن بتوں اور حریفوں کی تم اس کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ عبادت کرتے ہو، یا کوئی خدائی قانون تمہیں ان کی پرستش کی اجازت دیتا ہے؟
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کی زبانوں سے بت پرستی کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی ممانعت کو اپنی تمام کتابوں میں نازل فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ لات اور العزیٰ کون تھے۔ تو اس میں آپ کو جواب مل ہی گیا ہوگا کہ یہ بت پرست تھے اور کیوں بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ کتنے ضروری ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں ذکر عطا فرمایا، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا، یعنی ان کو غرق کروا دیا اور اس کی جگہ مساجد تعمیر کروائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس معلوماتی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر حاصل ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آنے والے دنوں پر آپ کس کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔